سہیل ظفر ایک DPO پنجاب پولیس کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈاکوؤں، اغوا، برائے تاوان اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزموں کو کیفر کردار پہنچانے کے نام پہ مبینہ پولیس مقابلوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2016 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں شیخوپورہ جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ سابقہ DPO شیخوپورہ سہیل ظفر چٹھا پنجاب پولیس کے ان کرپٹ ترین افسران کی صف میں شامل ہیں جو پولیس مقابلوں، نجی جیلوں اور قبضہ مافیا کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے کارناموں کے ثبوت دکھاؤں گا۔ 2011 میں سہیل ظفر چٹھا کو DPO کی حیثیت سے رحیم یار خان تعینات کیا گیا۔ تعینات کے بعد سہیل ظفر نے غیر قانونی کاموں، سخت مزاجی اور جرائم کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے شہرت پائی۔ سہیل ظفر چٹھا نے راجن پور، رحیم یار خان اور شیخوپورہ گجرات میں 350 سے زیادہ ماورائے عدالت قتل کیے۔ یہ وہ قتل ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آج پروگرام میرے پاس پولیس مقابلوں کے اوپر ہے، میرے پاس ویڈیو فوٹیجز ہیں، میرے پاس گرافس ہیں، لیکن میں آپ کو اور کچھ چیزیں دکھاؤں گا۔ میں عابد باکسر پہ کر سکتا ہوں، میں راؤ انوار پہ کر سکتا ہوں، میں بدنام زمانہ بڑے اور لوگوں پہ کر سکتا ہوں لیکن اب میں نے کرنا ہے ایک ایسے بندے کے اوپر جس نے اللیجڈلی تقریباً 450 کے قریب قتل کی ہیں۔ یہ میں کلیم کر رہا ہوں کھرا سچ کے اندر، اللیجڈلی 450 کے قریب قتل کیے ہیں۔ ساری کی ساری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اور اس کو باہر جانے دیا گیا، اور وہ 6 مہینے سے باہر بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ 6 مہینے سے امریکہ میں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو کتنے پیسے چاہیے وہ تو آپ کو پتا ہوگا، یا ان کو پتا ہوگا جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا آج اس نے کیا کیا کیا، اور پوری پنجاب پولیس کیوں اس کی کہانی بنی رہی۔ پوری پنجاب پولیس انکلوڈنگ سکھیرا، جو بڑا یعنی اس وقت بدنام زمانہ IG تھا، لیکن سکھیرا جو ہے وہ اس سے کیوں پیسے کھاتا تھا اور کن کن چیزوں کے پیسے کھاتا تھا۔ سہیل ظفر ایک DPO پنجاب پولیس کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈاکوؤں، اغوا، برائے تاوان اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزموں کو کیفر کردار پہنچانے کے نام پہ مبینہ پولیس مقابلوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملتان تیسرے نمبر پہ ہے، یہاں پر 16 افراد اکاڑا میں، 11 شیخوپورہ میں اور 6 افراد ویسے قتل ہوئے، جبکہ 2016 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں شیخوپورہ جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ سابقہ DPO شیخوپورہ سہیل ظفر چٹھا پنجاب پولیس کے ان کرپٹ ترین افسران کی صف میں شامل ہیں جو پولیس مقابلوں، نجی جیلوں اور قبضہ مافیا کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے کارناموں کے ثبوت دکھاؤں گا۔ 2011 میں سہیل ظفر چٹھا کو DPO کی حیثیت سے رحیم یار خان تعینات کیا گیا۔ تعینات کے بعد سہیل ظفر نے غیر قانونی کاموں، سخت مزاجی اور جرائم کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے شہرت پائی۔ سہیل ظفر چٹھا نے راجن پور، رحیم یار خان اور شیخوپورہ گجرات میں 350 سے زیادہ ماورائے عدالت قتل کیے۔ یہ وہ قتل ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بازگشت ہے جو وہاں پہ ہے، بیرکس میں ہے، تھانوں میں ہے، چوکیوں میں ہے۔ سہیل ظفر چٹھا نے 200 سے زیادہ قتل صرف رحیم یار خان میں بطور DPO 4 سال کے عرصے میں کیے، 4 سال کے عرصے میں۔ اور طریقہ کار یہ تھا کہ لاہور سے لوگ رحیم یار خان بھیجے جاتے تھے، اور رحیم یار خان سہیل ظفر چٹھا جو ہے ان کو جعلی پولیس مقابلوں میں وہاں ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ بطور DPO شیخوپورہ جون سے دسمبر 2015 کے دوران صرف 6 مہینے میں 45 لوگوں کو قتل کیا۔ ان میں سے 25 مقابلوں کی تاریخ، پولیس سٹیشنز اور دوسری تفصیل میں آپ کی سکرین پہ اب آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ دیکھیں اس کو۔ ان میں سے 41 لوگ تو مارے جا چکے ہیں۔ سہیل چٹھا کا ایک قریبی سب انسپیکٹر جام غفار بینک ڈکیتی میں ملوث تھا، جو اس جرم میں 6 سال معطل بھی رہا۔ جام غفار کچے کے علاقے سے مجرم پکڑتا اور اپنی نجی جیل میں قید کر کے ان مجرموں کے اہل خانہ سے سودی بازی کرتا اور کروڑوں کماتا، اور بھتہ جو ہے اپنے سپیریئر کو دیتا۔ منشیات کی خرید و فروخت، یہ اس کے تو بھائی جان جیسے نا وہاں پہ راجہ اندر بنے ہوئے تھے۔ ان کی واردات کا ایک بڑا انٹرسٹنگ طریقہ تھا کہ یہ لوگوں کو پکڑ کے پوچھتے تھے تمہاری زندگی کی قیمت کیا ہے۔ میں نے عارف حمید بھٹی کو پوچھا، ہاں بھائی کی قیمت ہے تیری زندگی دی؟ عارف حمید بھٹی نے کہا میرے کو تو ایک 5 مرلے کا کار ہے جو ساری زندگی جو ایک رونا روتے ہیں، یہ وہی کاغذ دی، ورنہ عارف حمید بھٹی قتل جو بھی ہے وہ لے لیا اس سے، اور اس کے بعد اپنا یا 2 سے 3 کلو چرس اس کے پاس سے برآمد کر دی۔ اب 3 کلو چرس جس کے پاس برآمد ہوتی ہے نا، اس کی پھر ضمانت نہیں ہوتی، اور وہ 3-4 سال تو ویسے ہی دھکے کھا کے گڑھ کے کالی کوٹری میں جو ہے وہ رگڑا کھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ لوگوں کی لسٹ دکھاتا ہوں۔ چرس کے جھوٹے مقدمات میں 1 کلو اور 2 کلو چرس کے مقدمات میں جن کو شامل کیا، ان مقدمات کی لسٹ، فہرست
ان کے نمبر سیریل نمبرز وہ آپ کی سکرین پہ میں اس وقت چلا رہا ہوں جو انہوں نے بنائے. پھر درج ذیل FIR 55 کے تمام ملزمان کو پولیس مقابلے میں DPO سہیل ظفر چٹھا کے دور میں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں مارا گیا. یہ رپورٹ کیا میں نے نہیں، اسپیشل برانچ نے، اسپیشل برانچ آف پنجاب نے یہ رپورٹ کیا، اور وہ لسٹ میں آپ کے اسکرین پہ دکھاتا ہوں. مقدمہ نمبر 11/404 مورخہ 8/9/2011 سے لے کے نیچے تک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. یہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہ کوئی رقمیں نہیں ہے، یہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ قتل ہیں. بندے جن کے سروں پہ گولیاں ماری گئیں، جن کو مار دیا گیا، اور پھر زمینوں پہ قبضہ کیا. کروڑوں کی گندم کاشت کے مثلا لوگوں کی وہاں پہ کچے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے 10-10 60 مربوں پہ قبضہ کر لیا، اور اس پہ اب سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ گندم ہو رہی ہے. وہ کروڑا کی گندم ہو رہی ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، اور وہ پیسے جو ہیں اپنے تمام سپیریئر سے بانٹے جا رہے ہیں. جناب مال مفت دل بے رحم، اور وہاں سے چل سو چل. یہ ایسی تو نہیں امریکہ 6 مہینے سے ٹھہرے ہوئے. اپنا بتائے نا ذرا کہ شہباز شریف رہ سکتے ہیں 6 مہینے امریکہ اپنے اون پہ کہ نہیں رہ سکتے، مجھے نہیں پتا. لیکن اب یہ کہہ دیا اس کو کہ سرکاری کورس پہ بھیجا. کمال ہے، جس نے 400 450 زیادہ قتل کیے ہیں اس کو سرکاری کورس پہ 6 مہینے کے لیے بھیج دیا. اور یہ وہی آدمی ہے کہ جب اس کے اپنے بندے گندم لے کے کاش کی بھی گندم لے کے پنجاب میں داخل ہو رہے تھے تو فوڈ انسپیکٹرز نے سندھ کے اس کو روکا، پکڑا، ان کو چلان بھی دیا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بند ہوا. سب سے امپورٹنٹ بات، RPO ریجنل پولیس آفیسر اس وقت کے شاہد حنیف، انہوں نے تھانہ شدانی شریف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ایک اچانک فوری دورہ کیا، جہاں کا SHO تھانے کے اندر ایک پرائیویٹ جیل چلا رہا تھا. تھانے کے ایک لاک اپ میں 21 جبکہ دوسرے لاک اپ میں 13 لوگوں کو غیر قانونی طور پہ حفظ بے جا میں پائے گئے، اور جو کئی دنوں سے بغیر کسی جرم کے وہاں پہ قید تھے. RPO نے اس بارے DPO سہیل چٹھا کو خط لکھا، اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کرتے بھی کیوں، یہ پرائیویٹ جیل ان کی اشربار سے چل رہی تھی. آپ کو میں RPO کا وہ لیٹر جو لکھا گیا وہ میں آپ کی سکرین پہ دکھاتا ہوں. یہ نہیں، میں آپ کو لیٹر بھی دکھاتا ہوں. یہ تو تعداد ہے اور نام ہے ان لوگوں کے جو اس جیل میں سے برآمد ہوئے تھے. لیکن میں یہ جناب this letter was dated 27/2/2014 number 442/PS پولیس سروس. پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کو پھر بیوقوف بنایا گیا. لیکن اس سے پہلے عارف حمید بھٹی صاحب 450 قتل کرنے والا ایک ان نون سا آدمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، یہ اس بندے کو جو آپ کے حکمران قتل کرنے کا حکم دے، اور آپ انٹرویو جب DPO اور RPO کا کریں گے ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے بندے ماریں گے، تو ظفر چٹھا نے ٹھیک کیا یار. وہ اس میرٹ پہ پورا آتا ہے، لا قانونیت پہ، آپ کے بے گناہ انسانوں کو مارنے پہ. آپ نے ظفر چٹھا کا کیا، ہزاروں مقابلے ہوئے ہیں. اب IG بھی چینج ہوتا رہا، DPO بھی چینج ہوتے رہے، RPO بھی چینج ہوتے رہے. مقابلہ ماسٹر مائنڈ ہے کون اس کا آخر؟ وہی تو حکم دے رہا ہے نا. جب ایک DPO جعلی مقابلے کے 5 بندوں کہتے ہیں مار دیا. آپ تو وزیر اعلیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں. میں نہیں لگا رہا، حقیقت یہ ہے. میں کیوں لگا رہا ہوں؟ میرے مامے کا پتر ہے، مرواتے ہیں وہ. میں قسم کھاتا ہوں مرواتے ہیں. اب کہیں گے ثابت کرے، میں نہیں ثابت کر سکتا. IG سکھیرا کو شامل تفتیش کر لیں، ظفر چٹھا کو شامل تفتیش کرنا ہے. لاہور میں جتنے بھی پنجاب میں لوگ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہوئے ہیں 99% لوگ جعلی مقابلے انہوں نے کیے ہوں گے. میں ریکارڈ کا چیلنج کروں نا، میاں صاحب کے پاس ہے نا، ان کے پاس IG صاحب بھی، اسپیشل برانچ بھی جس کو کہنے ہیں جو جھوٹوں کی IG ہے. ان سے کہیں جتنے آپ نے آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیے ہیں ان کی قابلیت کیا تھی؟ کیا وہ آنیسٹ تھے، محنتی تھے، ہارڈ ورکر تھے، عوام دوست تھے، قانون کا احترام کرتے تھے، صرف جعلی مقابلے کرتے تھے؟ نہ صرف یہ، لاہور میں اس وقت ایک افسر تعینات ہے، اس نے آج سے 3 سال پہلے ایک بندے کو جیل سے نکلوایا. جیسے ابھی آپ نے کہا نا، اس سے پوچھتے تھے کیا تیرے پاس پیسے ہیں، اس کو ایک بھائی کو بلوایا. بھائی کو کہا بھائی تیرے بھائی کو نا میں مقابلے میں قتل مارنے لگا ہوں. اس نے کہا جی میرا بھائی تو آلریڈی جیل میں اپنی سزا پوری کر رہا ہے. 15 لاکھ روپے لیا اور ایک اور چیز اس سے لی، جس کے اعلیٰ صاحب بڑے شوقین ہیں. تو لہٰذا یہ میرٹ پہ آ رہے ہیں جو انسانوں کو مارے. اس ملک میں عدلیہ کو بند کر دینا چاہیے، وکلا کو گھر بھیج جانا چاہیے. جب پولیس کو انصاف اور کچھ ہوگا نہیں، ہمارا پروگرام بند ہوگا اور میں اور آپ بند ہوں گے. نواز شریف کو کچھ نہیں کہیں گے، مریم نواز کو جو روز اپنا جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. امیر صاحب انہوں نے تو حکومت نہیں عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم سب تو خود کہہ رہے ہیں جنگ ہوگی. کس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ اس ملک کی عدلیہ، آخری عدلیہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے خلاف.
مجھے بتا دیں کہ آج تک آپ نے سنا ہو وزیر اعلیٰ پنجاب نے انویسٹیگیشن جوڈیشل انکوائری کراتے ہیں، ڈی سی او ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، مجسٹریٹ جاتا ہے، اس کو بھی پیسے لیتے دیتے ہیں اور مقابلے میں پار کر کے وہ چلے جاتے ہیں؟ جب آپ کا میرٹ ہی یہ ہے کہ اپنے بندے، کیونکہ پولیس کو سیاسی طور پر آپ نے مخالفین کو مروانا ہے، قبضے کروانے ہیں. ڈی پی او جیلوں میں وہ سنا اس کام میں بھی بڑا ایکسپرٹ ہے. پولیس کی جتنا آدمی جعلی مقابلے کرتا ہے، جعلی پرچے درج کرتا ہے، اتنی کمپٹیشن اتنا وہ پی سی ایم صاحب کی گڈ بک میں آ جاتے ہیں. کیا یہ آپ کو نہیں پتا کہ عابد باکسر ہے، یہ مون لائٹ سنوے کے پیسے اربوں روپے کون سا آئی جی کھا گیا؟ انویسٹیگیشن تو کرائے نا بھائی، کسی جینون آدمی سے انویسٹیگیشن تو کرائے. ایک پرچہ چوری کا کرایا گیا، کئی نام ہے، ایک پرچہ چوری کا کرایا گیا کینٹ میں، وہ 10 کروڑ کی کوٹھی تھی، ایک آئی جی نے 2-2.5 کروڑ میں لے لی. تو اس سے اچھا بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. آپ سارا مہینہ محنت کرتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی ٹیم لگی رہتی ہے، پھر ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، ثبوت لاتے ہیں، تو آپ آئی جی لگے ہوں، جھوٹا پرچہ چوری کا کراؤ، اس خاتون سے 10 کروڑ کا گھر 2 کروڑ میں لے لو، تو آپ راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے. تو ظفر چٹھا صاحب ہو یا دیگر مقابلہ کرنے والے، لاہور میں بھی جتنے مقابلے کرنے والے، میں چیلنج کر رہا ہوں. باپ کی بپتا سناتا ہوں، راؤ صاحب لیں ذرا اس باپ کو. چلیں، بٹی صاحب نے نا مجھے اب جو ہے نا وہ مجبور کر دیا ہے کہ میں ایک وکٹم کی فیملی کو لوں، اور جو اس کی وکٹم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ پہ سبزہ کا پرچہ جھوٹا تھا، سچا آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ سچا تھا. میرے تو پروگرام میں عابد باکسر نے کنفیس کیا، اس وقت میں اے آر وائی میں تھا، تو وہ اور آپ تھے موجود وہاں پہ. کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی نہیں. عابد باکسر صاحب کو ایک ایس ایس پی نے بلایا اپنے کمرے میں، آن آتھ. وہ ایس ایس پی کا میں نام بھی لے دوں گا. جب اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، اس پولیس کے سامنے نہیں جاؤں گا بکاؤ مال کے پاس، سارے نہیں لیکن 90% فار سیل ہے یہ. اس نے کہا یار کل تو نے جو بندہ مارا ہے وہ غلط ہے. اس نے کہا روزانہ سر آپ کے کہنے پہ اور سی ایم کے کہنے پہ اتنے بندے مارتا ہوں، میں نے مار دیا تو کیا فرق ہے؟ یہ آن آتھ آ کے عابد باکسر کہتے کہ نہیں. اس نے کہا ایس ایس پی آفس تھا، اس کا نام ایم سے شروع ہوتا تھا. اب میں پورا نام بھی لے دوں گا، مجھے تھوڑا سا جذباتی کریں گے. تو یہ آپ کا میرڈ ہے کہ قانون شکنی کون کتنی کرتا ہے. مبین مجھے یاد آ رہا ہے، شہید آدمی. نہیں مبین اللہ جنہ نصیب کرے، وہ تو ایس ایس پی ہو رہے ہیں، وہ تو سی پی ہو رہا ہے. تو بے شمار ہیں. آپ کا میرٹ یہ تھا جتنے بندے زیادہ ماریں گے، مخالفین کو زیادہ کچلیں گے، جتنے جعلی پرچے دیں گے. جو آپ نے کہا آج جیلوں میں چلے جائیں، آج جیلوں میں چلے جائیں. اور چیلنج قانون 90% جھوٹے پرچے ہیں. ایک چرس پینے والا اس میں 5 کلو ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں افسران بھی شامل ہیں جو روزانہ فگر کرتے ہیں کہ جی کتنا کرائم آپ نے کنٹرول کیا. بٹی صاحب، میں اور آپ تو باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ عبدالرزاق صاحب ہیں. ان کے جٹے عبدالرؤف کو اس ناہنجار پولیس والے نے بے دردی سے قتل کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ رزاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشر صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ. مجھے بتائیں گے کیا ہوا آپ کے بچے کے ساتھ؟ سر جی یہ اپنا 2015 کی بات ہے سر. 19 جولائی 2015 کو میرے بیٹے کو دیرہ غازی خان بلوایا انہوں نے، کیونکہ ہمارا جو ہے مولک ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان کے ساتھ ہی بہار خان ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا. تو میرا بیٹا یہاں پہ پڑھا لکھا بیٹا تھا، اس کو بے روزگاری کی وجہ سے میں نے اس کو سپر پارٹ کی دکان نکال کے دی. انہوں نے کوئی عامر لطیف تھا، ان کا ٹاؤٹ تھا پولیس کا، اس کے ذریعے انہوں نے دیرہ غازی خان میں بلوایا. وہاں سے یہ رحیم یار خان صادق آباد لے گئے 19 جولائی 2015 کو. تو 20 کو میں بھی وہاں پہنچ گیا ان سے ملنے کے لیے، بڑی کوشش کی. مسلم ضیاء تھے، مسلم ضیاء ان کا ایس ایچ او تھا کوٹ سبزل کا سر. ایک بریک کے بعد آئیں گے، آپ کو بتاؤں گا کہ اس شخص کے خلاف ہر قسم کی انکوائری جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے. کیوں؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا جو ہے ایک پولیس سب انسپیکٹر کا بیٹا ارب پتی کیسے بن گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ لوٹ مار، ناجائز قتل اور پولیس مقابلے کے بہت سے واقعات ان کے کریڈٹ پہ ہیں، لیکن طاقتور شخصیات کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انکوائری ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکی. جب بھی انکوائری شروع ہوتی ہے، جیسے وکٹم کے فادر نے بھی آپ کو بتایا، وہ بیچ میں کہیں روک دی جاتی ہے یا مسلینیس ہوتی ہے. مئی 2015 میں ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا نے ایک ڈرامہ رچایا اور ماچکا چوکی سے 7 پولیس افسران کو اغوا کروایا. ایک کمال کا ڈرامہ. 7 پولیس افسران کو چوکی سے اغوا کرایا. اغوا ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل ممتاز عرف بلّہ بھی شامل تھے، جو کہ ڈی پی او کا خاص بندہ ہے. ممتاز کی کبھی بھی کچے کے علاقے میں تعیناتی نہیں ہوئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب پولیس والے اغوا ہوئے تو وہاں چوکی پہ موجود تھا. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے علاوہ اے ایس آئی سیف الاسلام نے بھی اپنے ایک بیان میں بتایا کہ اغوا والی رات وہ چھٹی پتا، جبکہ باقی پولیس اہلکار اغوا کے روز ڈی پی او آفس سے موجود تھے.
کمال کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 7 کے ساتھ پولیس والے زندہ سلامت صحیح سلامت واپس آ گئے. ان کو خراش تک نہیں آئی. ان کے آنے کے 13 گھنٹے کے بعد ایک اور خبر چلائی گئی کہ گولو شرم مارا گیا اور اس کے علاوہ 12 ڈاکو بھی مارے گئے. ڈاکو تو مارے گئے, لاشیں کہاں گئی؟ نہ کسی نے لاشیں دیکھی, نہ ان کے کسی گھر والے نے اس کی تصدیق کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ ڈی پی او سہیل ظفر چٹھا نے 4 سال تک ماچک کے علاقے میں کوش برادری کی 2000 ایکڑ زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا, جس کے اوپر گندم کی کاشت ہوتی تھی, جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا. اور وہاں سے جو آمدنی تھی ان کی ایوریج وہ 10 سے 12 کروڑ روپیہ جو تھی وہ ایک سیزن کی ان کو ملتی تھی. اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. جب اتنا اوپن سب کچھ ہو رہا ہے, عارف حمید بھٹی میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے, آپ کو سب پتا ہے, حکمران کیوں چپ ہے؟ دیکھیں, آپ کے لیے یہ غیر قانونی کام ہے نا کہ ناجائز قبضے ہو رہے ہیں یا انسان کو قتل کرے, تو حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حکمرانوں کے کہنے پہ اگر میں 5 آدمی قتل کروں گا خدا نہ خواستہ, تو 2 میں اپنے لیے بھی کروں گا. آپ مجھے رحیم یار کی بات کرا دے ہیں, بیدیاں روڈ ارب پتی ہوئے, جاتی عمرہ ارب پتی لوگ ہوئے, ٹھوکر نیاز میں کھرب پتی ہوئے, یہ سارے پیسے کہاں آئے؟ یہ کہاں پورے کے پورے گاؤں بیچ گئے. ظفر چٹھا صاحب اگر آئی جی یا وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ 5 بندے مارے ہیں تو 2 ان کو کیوں نہ مارے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری کیوں نہیں ثابت ہوتی؟ آپ بھی بادشاہ آدمی ہے, سادہ آدمی ہے بھائی, مقابلے اوپر سے لے کے نیچے تک کرواتے ہیں. کون انکوائری کرے گا؟ جب آپ قاتلوں کو محافظ بنا دیں گے, لٹیروں کو محافظ بنا دیں گے, اور لٹیرے اور قاتل ہی ان کی انویسٹیگیشن کریں گے, تو کیسے انہیں گناہ گار لکھیں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں. مقابلے تو میں کہہ رہا ہوں 90% جعلی ہوتے ہیں, اوریجنل مقابلہ کرنے کی ان پولیس والوں کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. یہ جو مقابلے میں بندے شامل کرتے ہیں, ان سے 2 سال پہلے انہوں نے گولی نہیں چلائی ہوگی, انہوں نے کبھی گن نہیں چلائی ہوگی, جن کے اوپر یہ مقابلہ ڈال دیتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ مجھے بتائے نا, پولیس حراست میں سینکڑوں لوگ آج تک ہلاک ہو گئے ہیں جس میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے. آج تک کوئی پولیس والے ایک کو بتا دیں سزا ہوئی ہو, ایک سنگل اور ریفرنس لائے. میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں پولیس حراست میں تشدد سے مار دیے گئے. یار یہ پولیس لوگوں کے قتل کے لیے محافظ نہیں ہے. پولیس کا ہے فرض مدد, آپ کی نہیں. پولیس کا ہے فرض قتل آپ کا. لیکن حکمرانوں کے کہنے پہ جو انہیں پوسٹنگیں دیتے ہیں من پسند, اگر آپ قتل نہیں کریں گے تو محمد علی نیکو کار کی طرح آپ 3 سال نوکری سے ڈسمس رہیں گے. آفتاب چیمہ کی طرح آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے گی. شارق کمال کی طرح بہاول اگر آپ ایم پی اے سے جا کے معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو صوبہ بدر کر دیا جائے گا. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ اے ایس آئی سے ایس پی ہو جائیں گے. آپ راتوں رات پروموشن ہوگی, اربوں روپے کمائیں گے, کھربوں روپے کی پراپرٹی یہ بن جائے گی. آپ کے فرنٹ مین 101 ہوں گے, لیکن آپ کو پکڑے گا کون؟ کیونکہ وہ جنہوں نے آپ کو پکڑنا وہی تو آپ سے اپنے ناجائز کام کروا رہے ہیں. ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہے, اعلیٰ ترین, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ویسے ہی اعلیٰ ہے ہر کام میں, شادیوں میں بھی اعلیٰ, دیگر کاموں میں بھی اعلیٰ ہے. ان کے بیٹے کے گھر فیکٹری سے نہ کچھ سکریپ لے جاتا تھا, وہ بیچارہ ایک آدھی دفعہ وزن کم ہو گیا ہوگا, راتوں رات پولیس اس کو لے گئی, اس کے ساتھ وہ نامناسب رویہ کیا, اگلے دن کروڑ روپے کا اسے چیک لے لیا. تو بھائی اگر آپ کے حکمران وقت یہ کام کروائیں گے تو تھانے دار کے بچے نہیں ہیں, وہ آپ کے لیے کیوں 2 بندے مارے نجائز؟ مجھے بتائے نا, کیوں قبضہ کرائے جگہ پہ؟ کیوں آپ کو ارب پتی کرے اگر اس نے خود بھی کروڑ پتی نہیں ہونا تو؟ اچھا, تو جب جاتی عمرہ میں ایک بلہ آیا اور اس نے ایک مور کے اوپر حملہ کر دیا تو 11 پولیس والے معطل ہوئے تھے. نہیں تو بلے نے عین شکنی کی نا, اس نے حکمران وقت جو مور بیرون ممالک سے لایا گیا تھا, جسے مائنس ٹیمپریچر میں رکھا جاتا تھا, اس بیوقوف آدمی نے اس کو مار دیا. اب دیکھیں نا انسانوں کی کیا حیثیت ہے, انسان تو کیڑا مکوڑا, اس کا موت کا وقت ایک مقرر ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن میاں صاحب کے مور کو مارو اور پولیس والے بچے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے لاہور پولیس, آدھی پولیس جنگلی بلے کا شکار کرنے کے لیے کئی بلے مار دیے, اور 21 پولیس والوں کو پروموشن بھی ملی اس دن. نہیں دیکھیں بیچارے, اس کا نا بلے کا کوئی قصور نہیں تھا, مور کا قصور تھا کہ وہ حکمران وقت کا تھا. تو بلا تو شکر کریں انہوں نے 21 پولیس والے نہیں مار دیے, ورنہ میاں صاحب نے زیادہ خوش ہونا تھا کہ بھائی اتنے نااہل پولیس والے میرے ایک مور کو نہیں بچا سکے. جنگلی بلا بیچارے کو تو نہیں اتنی عقل سمجھ, لیکن پولیس والوں کو تو سمجھ تھی جو ڈیوٹی پہ دے رہے تھے. ایک نااہل شخص کے لیے آج بھی 3000 کے قریب ادھر جاتی عمرہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. کون سا قانون کی بات کر رہے ہیں؟ سی آئی جی صاحب کو بھی لے نا فون پہ, ان سے پوچھیں بجائے کس قانون کے تحت جاتی عمرہ دے رہے ہیں. کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے نا یہ ایس آئی جی تو یار کو شو مارتا رہتا ہے, کس کا کورس میٹ ہے, یہ فون پہ آئے گا. یار کورس یہ آئی جی ہے چیف اپنا, اور یہ دونوں جو ہیں یہ تڑیاں یہ رہتے ہیں, ہم پہنچ کے ہیں.
اچھا ان کی تڑیاں تو یہ ہیں. چیف سیکرٹری سے زیادہ بااختیار آپ کا باہر جو گارڈ کھڑا نا وہ ہے. وہ مجھے کہہ دیا اس نے یار بھاڑی گاڑی پیچھے کھڑی کرے. چیف سیکرٹری کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ پی ایس سی ایم کو کہ سر آپ غیر قانونی کام کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا. گارڈ بااختیار ہے. چیف سیکرٹری صاحب آپ اس سے بے اختیار ہیں. آپ سے زیادہ اچھا جو لیکن چیف سیکرٹری کے پاس 25 کنال کا گھر تو ہے, 18 نوکر تو ہیں, اس کی بیوی جیٹ میں جاتی. تو پھر اگر کیڑے مکوڑے 2-4 ہزار بندے مار دیے بھائی, انہوں نے بھوک سے خودکشی بھی تو کرنی تھی نا. یہ میاں سب کو کریڈٹ دے کے ان کی حکومت میں جعلی مقابلے ہوتے یہ ہیں. آئی جی بنا کیسے, کس سفارش سے بنا؟ دیکھیں بظاہر تو وہ کئیوں کا کور کمانڈر ہے, لیکن پاکی پنجاب کور کمانڈر نہیں بنے. ایک تو آپ اپنی انگریزی یا صحیح کریں یا ہمیں کورامین پینی پڑ جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے, مطلب کہ خدا کے لیے یار کو جپ تو کھا لیا کر. میرے پر جلتے ہیں. کون سا آئی جی میرٹ پہ بنایا ہے اس پچھلے 9 سالوں میں؟ چلو ایک نام بتا دیں, میں گنتا ہوں. یہ تو ایک بندے کا کورس میٹ ہو گیا نا. باقی کس کو بنا تھا؟ مشتاق سکیرا کیوں بنا تھا؟ اس نے بلوچستان میں کون سے جھنڈے لگائے تھے ایمانداری کے؟ اس نے کون سے شرافت کے جھنڈے لگائے تھے؟ اس نے آیا تھا آتے ہی اپنا مال ٹاؤن میں قتل کر دیا. ابھی چارج نہیں لیا, لیکن آپ کو پتا ہے اسی دن کام کر دیا تھا. ایز اے آئی جی میٹنگ لی تھی تو اس بندے نے 100 بندوں کو گولیاں ملائی اور اس کو آپ نے پھر ایکسٹینشن دے کے بھیج دیا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نجائز بندے کیوں مارے؟ نہ نجائز بندے نہ مارے تو چڑیاں مارے. چڑیاں مارنے پہ تو سی ایم خوش نہیں ہوتا. وزیر اعظم ہے یہ جھوٹ برائے جھوٹ ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آنے والے دن آپ کو بتائیں کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کی مریم نواز صاحبہ کو مچھر لڑ سکتا ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتی. آپ میری تھوڑی سی سبمیشن ہے کہ 28 تاریخ وہ مچھر مر جائے گا, وہ زندہ نہیں رہ سکتا جو ان کو لڑے گا. تو ایسی زندگی سے بہتر ہے مچھر مر جائے بجائے ان کی پولیس سے جو مارا جائے. مجبور لوگ مرے. چلیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. اچھا بتائیں, اگر چھوٹو گینگ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ان کے خلاف کیوں ابھی تک ریفرنس نہیں ہوا؟ نیا پارٹی نے اس کے مطابق 1 مہینے میں فیصلہ ہونا ہے نا. چھوٹو گینگ نہیں, ہم لاہور کے چھوٹو گینگ کی کام کرتے ہیں, نام نہیں میں لیتا کسی کا. مجھے بتائیں. اچھا میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو چیز دکھاتا ہوں, ٹھہر جائے. یہ دیکھیں, یہ ایک لسٹ ہے جو پنجاب پولیس نے اپنی ویب سائٹ پر پبلک سروس کے خانے میں لگائی ہوئی ہے. میں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں. یہ ان خواتین ملزمان کا فوٹو البم ہے جن پر گھروں کے اندر چوری کرنے کے الزامات ہیں کہ کسی نے میڈ چوری کر لی, کسی نے کسی کی انگوٹھی چوری کر لی. جو بھی پنجاب پولیس نے ان ملزم خواتین کے نام اور پتے اس لیے جاری کیے ہیں کہ عوام ان خواتین کو اپنے گھروں میں ملازم نہ رکھیں کیونکہ یہ خواتین گھروں سے چوری کرتی پائی گئی ہیں. ان میں سے کئی ابھی تک جیل میں بھی قید ہیں. ایک طرف انصاف اور قانون کا یہ معیار ہے کہ ڈومیسٹک ورکرز جو ہے وہ ان کی پبلک اسکروٹنی ہو رہی ہے, ان کی تصویریں شائع کی جا رہی ہیں کہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں, اور دوسری طرف مریم صفدر اور اس کا گاڈ فادر نواز شریف جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے وہ ہیں. ان کو جناب وزارت داخلہ کہتی ہے ای سی ایل پہ کیوں ڈال دیں؟ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں وہ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. فروغ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کریڈیبل تمام وکلا صاحبان کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوا کیوں ان دونوں پر, باپ بیٹی پر؟ مجھے کیا پتا, نہیں بتایا نا کیا وہ قانون میں نہیں آتا؟ مجھے تو آپ کو پتا ہے, میں جب بھی سوال کرتا ہوں مجھے ہو جاتا ہے. یا آپ کتنے کنٹیمپٹ میں میرے ساتھ کورٹوں میں گئے ہیں؟ آئین کا کوئی ایسا آرٹیکل بتائیں جہاں لکھا ہو کہ ایک آدمی 5-10 کروڑ روپیہ لگا کے جلسہ کر سکتا ہے اور آئین سے وہ عدالتوں کو گالیاں دے, اس کے خلاف نوٹس نہیں ہوگا, وہ 2 کروڑ کا وکیل کر سکتا ہے. تو پھر یہ پاکستان کا جتنا میڈیا ہے یہ بھی پاکستان کا حامی نہ ہوا اگر عدلیہ کے خلاف جو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ نواز شریف برا کہہ رہا ہے, ہم تو اس کی تقریر دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو پرنٹ میڈیا دے رہا ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کا تمام میڈیا جس میں پرنٹ بھی اور الیکٹرانک بھی ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر یہ تقریریں نہ دکھائیں سنائیں تو لوگوں کو کیسا پتا چلے کہ یہ آدمی قانون شکنی کر رہا ہے, عدلیہ کو گالی دے رہا ہے. تو پھر آپ نے الطاف حسین کو کیوں روک دیا؟ نہیں بالکل میں کہہ رہا ہوں الطاف حسین کو روکا تو اس سے پہلے نواز شریف کو روکنا چاہیے. یہ سخت ناانصافی ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور مہاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ان کے لیڈر کو کر دیں. میں لاہور کا ایک ایم پی اور ایم این اے ہے یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے, ان بھائیوں کی آج سے 20 سال پہلے سکوٹر پہ دھکا لگاتا تھا ان کا بڑا بھائی, اب ان کی پراپرٹی بتا دیں اگر 5 ارب سے کم ہوگی تو جو مرضی مجھے. افضل کھوکر صاحب میں اس کو بڑا سمجھاتا ہوں, آپ کا نام نہ لے, یہ پھر بھی آ کے لے جاتا ہے, کہتا ہے کھوکر برادران ہیں ایسے ہی ہیں. وہ بیچارے اربوں خربے بنے ہیں, انہوں نے ایک اعلیٰ شخصیت کے گھر 3 کروڑ کی تو لکڑی بھیج دی تھی, بڑی پتہ نہیں کوئی بڑی مہنگے سے دروازے ہوتے ہیں, مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتا. شیشم کی پتہ نہیں یار ان کے کام ہے. 9 فٹ کا دروازہ تھا. جب آپ کے حکمرانوں پہ 100 لوگوں کو گولیاں مارنی اور آج تک ایک ملزم, ان میں سے ایک آدمی بھی بتا دیں جس کو سزا ہوئی ہو, جو دن دہاڑے ٹی وی سینکڑوں سکرینیں درجنوں سکرینیں دکھاتی رہی ہوں, کسی ایک کو سزا ہوئی
تو یہ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کریں، ابھی میاں صاحب آپ کو 2-4 کنال کا پلاٹ دے دیں گے، اللہ اللہ اور خیر سلام ہو جائے. وہ پلاٹ لے لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں 934 کروڑ روپے کی کرپشن جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بغیر سکروٹنی کے پاس کر دی پنجاب میں. کیا میاں محمود رشید اور دیگر تحریک انصاف کے لوگ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سازش میں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر دانش اسکولوں کی رپورٹ اپوزیشن لیڈر نے کیا تو ناانصافی کی ہے. اس کا کام تھا اس کا تمام تحقیقات کرنے. نہیں تو یہ برابر کے شریک ہے. یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کرپشن کے خلاف روزانہ تقریریں کرتے ہیں، اپنے لوگوں پہ بھی نظر رکھیں، مجھ پہ بھی نظر رکھیں. اچھا، یہ تو نہیں اب فارغ ہوگا تحریک انصاف سے؟ اس کو ٹکٹ بھی ملے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں جو جتنی زیادہ کرپشن لا قانونیت کرے گا وہ نہ صرف ٹکٹ ملے گا بلکہ وزیر ہوگا، اس کو فنڈ بھی زیادہ ملیں گے، وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. بات یہ نا کہ جتنا لچا اتنا اونچا، بلکہ اس تو بھی کافی اونچا، اس تو بھی کافی اونچا نا. کہ اگر آپ کسی کرمنل کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ کرائم میں انوالو ہے اور وہ انفارمیشن ہمارے پاس اگر آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو فائنینشلی ریوارڈ کریں گے. یہ ہم دیکھیں گے، ویریفائی کریں گے کہ یہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہے یہ کرائم میں انوالو ہے یا نہیں. اگر انوالو ہے، آپ کا نام کبھی بھی کسی جگہ پہ نہیں آئے گا. آپ لوکل پولیس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، سی سی ڈی پہ. ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایڈیشنل آئی جی کے آفس لاہور میں تشریف لے آئیں. یور نیم ول بی کیپٹ سیکرٹ. آپ کا نام قطعاً ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا.